صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و محترم لائق سب احترام سب تکریم سامعین کرام پر اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ پاک کی تصدق میں ماہ شوال مکرم کا ایک اور جمعۃ مبارک میں نصیب ہوا. رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے. ہم یہ ماہ مکرم ماہ حرمت شوال مکرم کی فیوزات رب ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان مبارک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ماہ شوال مکرم کا آغاز ہوتا ہے تو حج بیت اللہ کے انتظامات اور اس کے اہتمام کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگ جنہیں اللہ رب العزت یہ توفیق اور یہ سعادت عطا فرماتا ہے وہ پھر اس سال کے حج بیت اللہ کے لیے اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات کہ یہ حج اشہر معلومات حرمت والے مہینوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور ان حرمت والے مہینوں میں ماہ شوال ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ شامل ہے. مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے اور ان مہینوں کو حج کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے الحج اشہر معلومات کا اعلان کیا ہے. جواب دیتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ ان مہینوں میں حاجی اپنے رفت سفر کا انتظام کرتا ہے, اس حج کی تیاریاں کرتا ہے, اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. فرمایا جن مہینوں میں یہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تیاریاں بھی میرے رب کو اتنی محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ جن ایام میں وہ یہ اہتمام اور انتظام کر رہا ہے رب ذوالجلال انہیں بھی گویا حج کے ہی مہینوں میں شمار فرما رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حج تو ماہ ذی الحجہ میں ہے اور ماہ ذی الحجہ کے بھی 5 سے 6 دن ہیں کہ جن میں حج کیا جاتا ہے, مگر ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ کے ساتھ ساتھ ماہ شوال کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. سبب اتنا ہے کہ اس سفر کی جو تیاریوں کی ابتدا ہو جاتی ہے فرمایا کہ وہ تیاریاں بھی رب کو محبوب ہیں اور گویا کہ وہ حج کے معمولات میں جب اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان دنوں میں انہیں اپنی ملاقات سے مستفید فرما رہا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اس حج کی اہمیت اور فرضیت کو ذکر کیا.
سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الحج جو مکمل اس کے حج ہی کے عنوان کو ذکر کرتے ہیں۔ مختلف انداز میں اختیار کیا گیا، اس حج کی حیثیت اور اس کی اہمیت کی جانب بھی اشارہ کیا گیا، پھر جن مقامات پر یہ حج ادا کیا جاتا ان کی جانب بھی اشارہ کیا گیا اور اس کی اہمیت کو بھی ذکر کیا گیا۔ مناسک حج اپنے اعتبار سے خود اہمیت کے حامل ہیں کہ حج کا ایک ایک رکن اور ایک ایک مناسک میں سے ہر ایک ادا وہ اپنے تعین اور اپنے اپنے اعتبار سے مختلف انداز کی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی، مگر آج جو مقصود گفتگو ہے، جس پاک شہر میں اس حج کو اختیار کیا جاتا ہے اس شہر کی اہمیت کیا ہے، اور اس پاک شہر میں جو اللہ رب العزت نے اپنا پاک گھر قائم فرمایا، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، جسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور جسے بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس شہر کو اللہ رب العزت نے کیا اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 97 تک ان 2 آیات میں اسی شہر کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر ہمیں جان لینا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب نماز فرض کی گئی تو اولاً مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دشمنوں کی جانب سے یہ اعتراض اور طعنہ دیا جاتا تھا کہ اب جب اگر تم نیا دین ہی لے کر آئے ہو تو اپنا قبلہ اور اپنا کعبہ بھی نیا بناؤ، باتیں تم نہیں کرتے ہو مگر کعبہ تم پرانا رکھتے ہو۔ اس طرح کے اعتراضات جو منکرین تھے، جو معترضین تھے اور جو اشکالات اٹھانے والے تھے، ان کی جانب سے اس طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ اور خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ خواہش اور آرزو تھی کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ اور کعبہ بنایا جائے، اور اس کا سبب یہ تھا چونکہ حضور علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا۔ یہود و نصارہ نے جو حضور علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا تھا، تو ان کے انکار کرنے میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے تھا۔ جتنے بھی نبی اور رسول پہلے آتے رہے جناب عیسیٰ تک، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن حضور علیہ السلام کی ولادت بنی اسرائیل کی بجائے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئی، اور آپ بنی اسماعیل میں سے کہنا ہے چونکہ خاندان تبدیل ہوا تھا، روح تبدیل ہوئی تھی، تو انہیں یہ اعتراض تھا کہ ہمارے خاندان میں سے اور ہمارے نسب میں سے نبی کیوں نہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضور علیہ السلام آخری نبی بن کر نہیں آئے۔ تو دیگر جو ان کو اعتراضات تھے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے اس نسب کے تفرق کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اپنے حسب کی بنا پر حضور کی نبوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے باری تعالیٰ یہ بات میری نہیں مان رہا ہے اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جب یہ جان لیں گے تو یقیناً مجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب یہ آپ کو ایسے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ اور اپنی اولادوں کو جاننا اور پہچاننا یہ اس قدر مضبوط علامت قرآن نے ذکر کی کہ اگر کسی میدان میں بچے کھیل رہے ہوں اور کسی والد یا والدہ سے کہا جائے کہ ان بچوں میں سے اپنی اولاد اور اپنے بچے کو جو ہے نا نکال کر باہر لے آئیں،
تو وہ والد یا والدہ ان بچوں میں جا کر ان بچوں کو ٹٹولتے نہیں، ان کا چہرہ ان کے قد و خال کو نہیں دیکھتے، ان کے ہاتھوں کو نہیں دیکھتے کہ آئے یہ واقعی میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے یا نہیں، بلکہ دور ہی کھڑے ہو کر اسے اپنی اولاد کی شناخت ہو جاتی ہے۔ فرمایا محبوب جیسے یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں یہ آپ ویسے ہی پہچانتے ہیں، مگر ان کے ایمان نہ لانے کا سبب کچھ اور ہے۔ اور اسی کی جانب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ حضور جب مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر آئے، اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں پہلے سے یہودیوں کے بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ حقیقت وہ مدنی نہیں تھے، مگر وہ لوگ بھی قرب و جوار کے دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اس نخلستان عرب میں یہ کھجوروں کی سرزمین کو تم نے اپنا مسکن کیوں بنایا، اپنے دیش چھوڑ کر یہاں کیوں آباد ہوئے ہو، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں نشانی بیان کی گئی ہے اور وہ ساری نشانیاں اس زمین پر صادق آتی ہیں، اس لیے ہم نے آ کر یہاں پر مسکن بنایا ہے کہ اس زمین کی جانب اللہ کے آخری نبی نے ہجرت کر دی ہے، تو ہم چاہتے ہیں اسی زمین پر رہیں جہاں اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے، تو جب وہ آئیں تو ہم ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر کے اس دین پر اپنے آپ کو قائم کر لیں جو اللہ کے آخری نبی دین لے کر آئیں۔ یعنی وہ اپنی ان نشانیوں کو جاننے کے باوجود اور اپنے آباء و اجداد کے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ آنے کے باوجود اور ان کے مدینہ میں پڑاؤ اور مسکن بنا لینے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب بھی یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، نہ صرف حضور کو جانتے پہچانتے تھے بلکہ جس زمین کی جانب حضور نے ہجرت کر دی ہے اس کی بھی انہیں اتنی پختہ علامتیں یاد تھی اور ان کی پہچان تھی، مگر اس کے باوجود وہ لوگ ایمان لے کر جب نہیں آئے تو قرآن نے کہا تھا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ جب تحویل قبلہ کا سلسلہ ہوا، یہ اعتراضات کیے گئے، کہا گیا کہ جب آپ نئے دین کی بات کرتے ہیں، اپنے آبا کے دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں، حقیقت میں ان اعتراضات کا کوئی سبب نہیں بنتا تھا، ان اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں بنتی تھی، اور وہ لوگ خود ہی اپنے آبا کے دین کو چھوڑے بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام تو اسی دین کی بات کر رہے تھے کہ جو دین جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور یہی وہ دین تھا جسے رب ذوالجلال دین اسلام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرما کر حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر اسے کامل فرمایا۔ اب ان اعتراضات کے جواب میں حضور کی بھی یہ خواہش تھی کہ باری تعالیٰ بیت اللہ کو ہمارے لیے قبلہ بنایا جائے، اور سورہ بقرہ میں وہ آپ واقعہ جانتے ہیں، اور صراحت کے ساتھ قرآن نے ذکر فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ محبوب تحقیق ہم آپ کا آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو، آپ کی نگاہوں کا پلٹ ہونا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس آپ کی جس طرف رضا ہے، جس طرف آپ کی خوشی اور آپ کی منشا ہے، بس آپ اس طرف اپنا رخ پھیر لیجئے، ہم اسی کو اپنا قبلہ بنا دیں۔ اور پھر وہ مسجد قبلتین کا مقام تھا، اور حضور علیہ السلام بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور 90 ڈگری پر کعبۃ اللہ کا، یعنی بالکل پشت کی جانب۔ آج بھی جب ہم مسجد قبلتین جاتے ہیں تو انہوں نے علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر ایک مسلح بلند کر کے دین کے ساتھ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ ایک انڈیکیشن ہو کہ کس طرح سے صفیں ترتیب دی گئی، کس طرح سے نماز ہی کی حالت میں حضور علیہ السلام نے اپنا رخ پھیرا، جس جانب پشت تھی اس جانب حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے انور کو کر لیا، اور نماز ہی کی حالت میں اسے پھیرا گیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد پھر کسی نے بیت المقدس کی جانب نگاہ نہیں کی، جب بھی مسلمان نے نماز ادا کی ہے تو بیت اللہ کی جانب نماز ادا کی۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کہا کہ یہ جو نماز ہے، یہ نماز اللہ رب العزت کی عبادتوں میں سے، اور عبادتوں کی معراج ہے۔ جتنے بھی انداز عبادت اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، ان تمام میں سب سے بلند رتبے اور مقام پر نماز ہے، اور جتنی اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں۔
زکات بھی فرضیت ہے، عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، فرضیت کے ساتھ عبادت ہے، اور نماز بھی ہے، مگر دیگر میں کہیں نہ کہیں ہمیں اسے چھوڑنے کا کوئی نہ کوئی عذر ہمیں شریعت دیتی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو حج تم پر فرض نہیں ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہو تم پر زکات نہیں ہے، اگر تم مریض اور بیمار ہو تو تم پر روزہ نہیں ہے، مگر جب نماز کی بات آتی ہے تو یہ پھر ایسی عبادت ہے، فرمایا چاہے تم سفر میں ہو، چاہے تم حضر میں ہو، چاہے تم جوانی میں ہو، چاہے تم بڑھاپے میں ہو، چاہے تم صحت کی حالت میں ہو، چاہے تم بیماری کی حالت میں ہو، فرمایا کسی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پانی ڈالا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا کہ لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے ہی پڑھ لیا کرو، مگر نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور پھر وہ نماز بھی خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت کی، حضور جیسا فرماتے ویسے دین بن جائے، حضور جو عمل کر دیں وہ اسلام بن جائے، صاحب شریعت ہے، حضور کا عمل ہمارے لیے سند کے طور پر ہے کہ جو حضور کی سیرت میں موجود ہے وہ غلط ہو نہیں سکتا، اور جو حضور کی سیرت میں موجود ہے وہ دین سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہر عمل، ہر قول اور ہر فعل اللہ رب العزت کے اذن اور رب الجلال کی اجازت سے ہوا کرتا۔ نماز رب کی ہے، نماز پڑھنے کا حکم بھی میرے رب نے دیا ہے، اور خالصتاً عبادت اللہ رب العزت کی ہے۔ بیت المقدس کی جانب جب نگاہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تب بھی اللہ ہی کی نماز، اور اب جب بیت الحرام یعنی بیت اللہ بیت العتیق کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے تب بھی اللہ ہی کی نماز ہے، مگر مسجد بیت المقدس اور بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ، ان دونوں کو قبلہ بنانے والی ذات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارز ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام بیت المقدس کی جانب نگاہ کر کے نماز پڑھتے رہے تب تک وہ نماز تھی جو اللہ رب العزت کو محبوب تھی، مگر جب میرے رب کے محبوب نے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر لیا، مگر آج اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ چونکہ بیت المقدس کی جانب بھی نماز پڑھی جاتی رہی ہے میں اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھوں، اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ عبادت تو میرے رب کی ہے، اور اس عبادت میں کوئی اس رب کا شریک نہیں، مگر وہ عبادت قبول اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس عبادت میں نقوش پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کی عبادت کے مطابق عبادت کی جاتی ہے میرے رب کو وہی عبادت مقبول اور پسندیدہ ہے، اور جب اسے قبول ہی اس وقت کرتا ہے جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی شان اور حضور کی عظمت اور ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کی اہمیت کا ایک بہت بڑا نمونہ اور بہترین اور خوبصورت مثال ہے۔ پھر اس کے بعد جب تک حضور علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز رہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد کبھی بھی بیت المقدس کی جانب رخ نہیں کیا گیا، اور آج تک صاحبان ایمان کعبۃ اللہ کی جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد جب مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کی جانب نماز پڑھنا شروع کی تو پھر ایک اور اعتراض تھا، اعتراض کرنے والوں نے پھر یہ اعتراض کیا کہ تم ایک طرف کہتے ہو کہ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، دوسری طرف کہتے ہو کہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو پھر یہ اعتراض اٹھانے لگے کہ جناب ان دونوں میں سے قدیم کون سا، پرانا کون سا، پہلا کون سا؟ تو جو یہود و نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ جناب بیت المقدس پرانا ہے، کیونکہ پہلے نبی اسی کی جانب اپنے عبادتوں کا مرکز اور محور رکھا کرتے تھے، تو وہ پرانا ہے، اور دوسری صرف مسلمان کعبۃ اللہ کو اہمیت دیتے تھے۔ اب یہ سوال تھا کہ ان دونوں میں سے اول کون سا، قدیم کون سا، پہلا کون سا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے پھر صراحت کے ساتھ اسے ذکر کیا کہ روح زمین پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کس گھر کو تعمیر کیا گیا؟ رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان اول بیت
بے شک سب سے پہلا گھر، اول سب سے پہلا گھر وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ اس گھر میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، وہ کہاں ہے؟ فرمایا لَلَّذِي بِبَکَّہ، یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، جو برکت والا ہے اور تمام جہاں والوں کو ہدایت دینے کا سبب ہے۔ اس آیت کے تحت اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکل یہ ذکر فرما دیا کہ بیت المقدس میں اپنے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول کے مزارات بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کی نشانیاں بھی موجود ہیں، یہودیوں کی عبادت کے جو لوازمات ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے، وہ ساری اہمیت ہے اپنی جگہ، مگر فرمایا کہ روح زمین پر میری عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، فرمایا وہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ اور یہی سوال حضور علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یہاں سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، چونکہ ہماری مسجد کا نام بھی ابو ذر غفاری ہے، عام طور پر اس لفظ غفاری کو غفاری یا غفاری پڑھتے ہیں، یہ اصل میں بنو غفار ایک قبیلہ تھا، بنو غفار، اور اس غفار سے حضرت ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں، اس لیے ان کا جو حقیقی نام اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ تلفظ کے ساتھ جو نام ہے وہ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہلی مسجد ہو گئی، مسجد اقصی دوسری مسجد ہو گئی، اب ان دونوں کی بنا اور ان دونوں کے بننے میں اور ان دونوں کی کنسٹرکشن کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی کتنا وقت ہے درمیان میں، کتنا وقت گزرا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے بننے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث سے مراد ہے کہ مسجد حرام بنی اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ آپ سب جانتے ہیں اور ہمارے ناقص علم میں جو ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس معلومات ہوا کرتی ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور مسجد اقصی کے بارے میں ہمارے پاس جناب یہ معلومات ہیں کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہ دونوں زمانوں کے درمیان کا فرق دیکھتے ہیں، وہ 40 سال کا نہیں ہے بلکہ وہ 1000 سال کا فرق ہے، یعنی 1000 سال 10 صدیاں درمیان میں گزری ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے درمیان، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کی جو تعمیر ہے ان میں صرف 40 سال کا فرق۔ اس کی تدبیر کیسے ہوگی؟ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر حضرت ابراہیم نے کیا، مسجد اقصی کو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، حضور نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اب ظاہری اعتبار سے ان کے زمانے میں 1000 سال کا فرق ہے۔ یہاں پھر شارحین حدیث نے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جو جواب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کو ارشاد فرمایا تھا وہ بنائے ابراہیم اور بنائے سلیمان کے اعتبار سے نہیں دیا تھا بلکہ ان گھروں کی بنائے اول کے اعتبار سے تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے روح زمین پر جناب آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ایشیا میں آپ کا ورود مسعود ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے زمین سے جب زمین کی جانب آپ کو ورود عطا فرمایا تو آپ ایشیا کی سرزمین پر آئے، اور اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، بعض جغرافیائی اعتبار سے سری لنکا کی سرزمین کو قرار دیتے ہیں،
کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے وہاں تشریف لائے اور پھر وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ یعنی مکہ المکرمہ کی جانب آپ نے رخت سفر باندھا ہے اور وہاں علامت موجود تھی اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. اور پھر اس کے بعد جو حضور کا فرمان ہے کہ 40 سال کا عرصہ ہے تو پھر 40 سال کے عرصے کے بعد پھر تمہارا بنائے اول مسجد اقصی کی ان 40 سال کے فرق سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وہ تعمیر قائم رہی. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے اور جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال کا عرصہ تبلیغ فرمایا. 950 سال کے عرصے کی تبلیغ کے بعد جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باری تعالیٰ تمہیں کچھ بچوں جو فرائض تبلیغ کے اعتبار سے رکھے تھے وہ میرے پورے کر اور اتنا بڑا عرصہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما کہ 1000 میں سے 50 کم یعنی 950 سال ہمارے بھیجے ہوئے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے دین کی جانب بلایا ہے. اور جب اس وقت منصبی سے آپ مکمل طور پر آپ نے فرائض کو ادا کر لیا تو بس کی تھی لا نظر آیا الارض من الکافرین دیارا، اتنا طویل عرصہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ کی جانب بلاتا رہا مگر انہوں نے کوئی خاطر خواہ مجھے رسپانس اور جواب نہیں دیا. لا نظر علی الارض من الکافرین دیارا، اب جنہوں نے میری بات نہیں مانی ہے جو اپنے کفر پر قائم رہے تیری نافرمانی پر قائم رہے فرمایا باری تعالیٰ انہیں بھی مٹا دے اور ان کے گھروں کے نشانات کو بھی زمین سے مٹا دے. یہ دعا تھی. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کیا ہے. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ پھر اس وقت پانی کا جو عذاب آیا، آسمان بھی پانی برساتا تھا اور زمین سے بھی پانی اگلتا تھا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اس وقت روئے زمین پر صرف وہی لوگ بچ سکے تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے اور اس کشتی نے جودی پہاڑ کے ساتھ اپنے آپ کو جا کر روکا تھا. اس کے علاوہ روئے زمین پر ہر ایک کے گھر کا نشان مٹ گیا تھا اور ہر ذی روح کو مٹا دیا گیا تھا. اس وقت زندگی صرف اور صرف کشتی نوح میں موجود تھی. اور فرمایا کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت کعبۃ اللہ کے جو ظاہری اثرات تھے اسے بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرماتے ہوئے آسمان کی جانب اٹھا لیا تھا اور کعبۃ اللہ کو اپنی بارگاہ میں محفوظ رکھا اور اس کے صرف نشانات زمین پر قائم رہ گئے ایک ٹیلے کی صورت میں مگر جو تعمیر آدم علیہ السلام تھی وہ اللہ رب العزت نے محفوظ رکھتے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے آسمان کی جانب بلند فرما دی. اور پھر یہی وہ علامات اور یہی وہ نشانیاں تھیں کہ جن کی جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو راغب کیا گیا، متوجہ کیا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے والد آپ کے جو ہے نا اصل جناب آدم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر فرمائی ہے، آپ اسی پر اس بنا کو قائم کریں اور اسی انداز کی تعمیر کو قائم رکھیں. تو یہ کعبۃ اللہ کی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو ہمارا قبلہ ہے جس کی جانب ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر اس جانب ہمارا رخ نہ ہو، ہماری نماز قبول نہ ہو تو آپ حقیقت جانیے کہ یہ مقام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اللہ رب العزت کا پاک گھر ہے جسے بطور خاص نسبت اللہ رب العزت کے گھر اللہ رب العزت کے ساتھ ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. ویسے تو روئے زمین پر جہاں جہاں مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے مگر ان سب کی اصل کعبۃ اللہ ہے اور روئے زمین پر جہاں کہیں نماز پڑھی جائے تو رخ اور ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی جانب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے پاک گھر کی جانب ہوتا ہے. تو یہ یوں سمجھیے کہ تمام مسلمانوں کے ایمان کا مرکز و محور اور عبادتوں کا مرکز اور محور جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. اسی وجہ سے تمام عقیدتیں، تمام محبتیں، تمام الفتیں جس پاک گھر کے ساتھ منسلک اور متصل ہیں وہ رب ذوالجلال کا پاک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں اختصارا میں اس لفظ مکہ پر بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر اسی عنوان کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعۃ المبارک میں آگے بڑھائیں گے، مناسک حج کی جانب آئیں گے اور عرفات، مینا اور مزدلفہ کی حقیقت کو بھی ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ المنورہ کی بھی باتیں ہوں گی. تو یہ لفظ مکہ جو ہے
قرآن نے ذکر کیا کہ للذی فی مکہ مبارک، ہاں یہ وہی گھر جو مکہ میں ہے. تو ہم اس شہر کو عمومی طور پر مکہ کہتے ہیں، قرآن نے اسے مکہ کہا. مکہ یا مکہ دونوں سے مراد وہی سرزمین ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں اللہ رب العزت کا پاک گھر ہے. اسے مکہ کیوں کہا جاتا ہے اور اسے مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی بہت سارے وجوہات اور اسباب علماء نے ذکر کیے. سب سے پہلا تو یہ ذکر ہوا کہ یہ جو با ہے اور میم ہے یہ قریب المخرج ہے. ہم جب اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں تو جس مقام سے وہ حرف ادا ہوتا ہے اسے اس حرف کا مخرج کہا جاتا ہے کہ جس جگہ سے وہ نکل رہا ہے. یہ با اور میم یہ قریب المخرج ہے. قریب المخرج کیسے ہے کہ اب ہم جب با کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے وہ آپس میں ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے. اور یہی ہونٹ اور ان ہونٹوں کا خشک حصہ نہیں بلکہ تر حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے. ہونٹ بھی ہے، ملنا بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ با خشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فرمایا چونکہ یہ قریب المخرج ہے اس لیے اسے مکہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے مکہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مکہ کہنے کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ لفظ مکم سے ہے اور اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو دھکا دینا. چونکہ مسجد حرام ہو، مکہ المکرمہ ہو، کعبۃ اللہ کے ارد گرد کا علاقہ ہو، وہاں چونکہ مسلمان عالم کثیر تعداد میں اس پاک گھر کے حج کے لیے آتے ہیں، وہاں اجتماع ہو جاتا ہے، جمع غفیر ہو جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا دھکا آپ کو لگتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ذریعے سے کسی اور کو دھکا لگ جاتا ہے. فرمایا اس اجتماع کی وجہ سے، اس رش کی وجہ سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کثرت کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور پھر اس رش کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکے لگتے ہیں. اس کے سبب سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے. اب اس ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے. فرمایا کہ یہ لفظ بکا سے ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آب و بکا کرنا، یعنی زار و قطار ہونا، کثرت کے ساتھ ہونا، آب و بکا. فرمایا یہ بکا سے ہے، یہ مکہ کا لفظ بکا سے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ضرور زمین کا کوئی بھی مسلمان اپنے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کے پاک گھر میں آتا ہے اور پھر رب الجلال کے پاک گھر کے خلاف سے اپنے آپ کو لپیٹتا ہے تو زار و قطار ہوتا ہے. کہا اس شہر میں آ کر لوگ اپنے آنسو کا خراج پیش کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں. فرمایا چونکہ اس شہر میں کثرت کے ساتھ رویا جاتا ہے، آہ و بکا کی جاتی ہے، اس لیے اس رونے کی وجہ سے بکا سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ کاف میم کے ساتھ، یعنی میم اور کاف کے ساتھ، مکہ کے ساتھ جب لفظ بنایا جائے تو اس میں کھینچنے کا معنی آتا ہے، کھینچنے کا معنی آتا ہے، ایبزارب کرنے کا معنی آتا ہے. تو فرمایا کہ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ گناہوں کو زائل کرنا یا گناہوں کو کھینچ لینا، نمک الذنوب کہا جاتا ہے. فرمایا چونکہ اس شہر میں عبادت کرنے اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگوں سے اللہ رب العزت گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، گناہوں کو زائل فرما دیتا ہے. فرمایا اس وجہ سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کمک العظم، یعنی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کے کھینچ لینے کو کہا جاتا ہے. فرمایا چونکہ یہ شہر ایسا شہر ہے کہ زمین کے ہر شہر میں سے لوگوں کو کھینچ کر اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، جیسے ہڈی میں سے گودا کھینچ کر ایک سمت ہو جاتا ہے. فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے ایسی میگنیٹک فورس رکھی ہے کہ روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان بستا ہے اپنے دیش کو چھوڑتا ہے، اپنی ثقافت کو چھوڑتا ہے، اپنی تہذیب کو چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ اپنے لباس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کھینچا ہوا اس گھر کی جانب آ جاتا ہے. فرمایا چونکہ اس کھینچنے کے معنی میں یہ لفظ میم اور کاف کا مادہ استعمال ہوتا ہے. فرمایا اس وجہ سے اس شہر کو شہر مکہ کہا جاتا ہے. وہاں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ نسل دیکھا جاتا ہے، نہ زبان دیکھی جاتی ہے، نہ بولی دیکھی جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی ثقافت نہیں دیکھی جاتی. بس اتنا دیکھا جاتا ہے یہ کعبۃ اللہ جس کا ہے، جس نے اس کعبۃ اللہ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کھینچا کھینچا اس
پاک گھر کی جانب چلا آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس شہر میں یہ گھر ہے اللہ رب العزت نے اس شہر کا نام مکہ رکھا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور سبب بھی علماء نے ائمہ لغت نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس شہر میں پانی کی قلت، پہاڑی علاقے اور صحرا ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت ہے، اور اس میں بھی اسی کھینچ لینے کا معنی ہے کہ زمین نے سارا پانی ایبزورب کر لیا ہے، اپنی جانب کھینچ لیا ہے، یا پانی کی قلت ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا شہر کہ جس کا نام اس سبب سے رکھا گیا تھا کہ جناب اس شہر میں پانی نہیں ہے، مگر آپ آج دیکھیں کہ زمین پر ہر جگہ پانی کی قلت ہو سکتی ہے، مگر اس پاک شہر مکہ المکرمہ میں پانی کی قلت نہیں ہے۔ اور اس کا سبب صرف اور صرف جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں کا رگڑنا ہے۔ دنیا جہاں کے کنووں کے پانی سوکھ جائیں گے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ رب العزت نے اس زمین سے جو کنواں اور جو چشمہ جاری فرمایا ہے کہ جس زمین کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی نہیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں سے پانی ایسا جاری فرمایا ہے کہ آج روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں وہ آب زمزم پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اور کبھی سننے میں نہیں آیا کہ یہ پانی ختم ہو گیا، رک گیا یا کم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نعمت دینے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے، یہ ذات تو عدم سے وجود بخشنے والی ہے۔ لوگ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہوں گے کہ اس زمین پر پانی نہیں، مگر وہاں سے جب پانی جاری ہو جائے تو پھر اسے رب ذوالجلال کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پاک شہر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس پاک شہر کی جو تاریخی اہمیت ہے رب ذوالجلال اس کی جانب ہمیں نشاندہی فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ اسی ضمن اور اسی موضوع و عنوان کے حوالے سے اگلے جمعہ مبارک میں بھی چلتی رہیں گی۔ رب ذوالجلال ان مبارک مہینوں کی برکتیں عطا فرمائے اور ان مبارک اور مقدس شہروں کی فیوزات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔